وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، میں آپ کی خدمت میں درود و سلام کے معارف کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ آج یہ اسی سلسلہ کلام کی چوتھی گفتگو ہے، اور میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درود و سلام پڑھنے کے اسلوب کیا ہے۔ کیا قرآن و سنت میں کوئی ایک اسلوب خاص کیا گیا ہے دین میں، یا اس کے متعدد اسالیب ہیں؟ اس بارے میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے اور اسلام کی فکر کیا ہے؟ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جب اہل ایمان کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم مطلق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی الفاظ مخصوص نہیں کیے، کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں کیا، اور قرآن مجید کے معلم صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی ایک طریقہ اس کا مخصوص نہیں فرمایا۔ اب یہاں پر ہمیں تھوڑی سی ایک بات کو سمجھنا چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کلیات کی کتاب ہے، ایک اصول بیان کرتا ہے۔ اب اس کے جو تفصیلات ہیں یا تو وہ دین میں بیان کر دی جاتی ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے، یا کوئی چیز مخصوص نہیں کی جاتی بلکہ اسے لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو شریعت نے کوئی تخصیص کر دی، شریعت نے ایک حکم دیا اور اس کا ایک طریقہ وضع کر دیا، تو وہاں اس میں کسی کو تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ جو بھی ہو، اس کی نیت جتنی بھی ٹھیک ہو، اس کے پاس جو بھی تعویل ہو، وہ شریعت کی طے کردہ چیز کو بدلنے کا کسی کے پاس حق نہیں ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو یا صلاۃ قائم کرو۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ظہر کی نماز کے اتنے فرض ہیں، عصر کے اتنے ہیں، مغرب کے اتنے ہیں،
اب کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صلاۃ کا کوئی اور طریقہ وضع کرے یا صلاۃ کی تفاصیل میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرے۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب صلاۃ کا معنی ہے دعا مانگنا، جیسے باطنیہ کہتے ہیں، اور جب میں نے دعا مانگ لی تو میں نے اقیم الصلاۃ پہ عمل کر لیا۔ یہ بات اس لیے غلط ہوگی کہ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کی حکم صلاۃ سے مراد کیا ہے، اور اس میں جو چیزیں فرض ہیں ان کو بھی واضح فرما دیا ہے کہ یہ چیزیں اس میں فرض ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت نے ایک حکم دے دیا عام، مثلا شریعت نے یہ کہا کہ تم نے ظہر کی جو نماز ہے وہ زوال شمس سے لے کر جب سورج کا سایہ 1 مثل یا 2 مثل ہو جائے بے اختلاف روایات، اس وقت تک پڑھنی ہے۔ اب شریعت نے ہمیں نہیں کہا کہ تم نے 1 بجے پڑھنی ہے، تم نے 1:15 پڑھنی ہے، تم نے 2 بجے پڑھنی ہے، 2:15 پڑھنی ہے، 2:30 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے۔ شریعت نے ہمیں اس کی پابندی نہیں بتائی۔ شریعت نے یہ کہہ دیا کہ اس کا وقت جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت ختم ہوتا ہے۔ اب کسی بندے کو یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ اس کے وقت کو آگے پیچھے کرے، یعنی شریعت نے کہا کہ تم نے زوال کے بعد پڑھنی ہے، کوئی بندہ کہے میں زوال سے پہلے پڑھوں گا۔ شریعت نے کہا جب سایہ 1 مثل یا 2 مثل ہو جائے اس وقت تک پڑھنی ہے، کوئی بندہ کہے جی میں اس کے بعد پڑھوں گا، تو اس کی تو اجازت کسی کو نہیں ہوگی۔ لیکن بندے جو ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے 2 کا وقت رکھ لیں، 2:15 کا رکھ لیں، 2:30 کا رکھ لیں، 1 کا رکھ لیں، یہ ان کی اپنی آسانی ہے، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ شریعت نے کسی چیز کی کوئی حیت متعین کر دی ہے اور انہیں کہا گیا کہ یہ تم نے اس طریقے سے کرنا ہے، وہاں کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ یہاں تک کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کسی کو سکھائی، اس میں بے نبی کا کیا لفظ تھا، تو کسی نے اس کو پڑھتے ہوئے وہاں پر بے رسول کا لفظ بول دیا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جس طریقے سے میں نے سکھائی ہے تم نے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ یعنی یہاں تو شریعت اس طریقے سے ایک چیز کو طے کر دے، وہاں کسی کو اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اور یہاں شریعت اجازت دے، وہاں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہاں کوئی بھی حیت کو متعین کرے یا کسی حیت پر کوئی طعن کرے یا تنقید کرے یا اس میں کوئی نقص نکالے۔ جب شریعت نے پابندی نہیں لگائی تو کسی اور کو پابندی لگانے کا حق نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے اس کی جو بنیاد ہے نا اس کو بیان کیا ہے، یعنی اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو غایت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ آگاہ جو معاملہ ہے وہ ماحول پر چھوڑ دیا، معاشرے پر چھوڑ دیا، لوگوں کی اپنی سوچ پر چھوڑ دیا۔ مثلا شریعت نے یہ تو حکم دیا کہ تمہیں لباس پہننا چاہیے، اور شریعت نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر کسی بندے کا اتنا سطر ڈھانپا ہوا نہ ہو نماز کی حالت میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، شریعت نے یہ بھی کہہ دیا۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سطر کو ڈھانپے بغیر نماز پڑھے تو وہ جتنی بھی اس کے دل میں نیکی ہوگی، جتنا بھی اس کے دل میں وہ جو بھی جس بھی نیت سے پڑھے گا،
تو وہ شریعت کے حکم کو نہ ماننے والا تصور ہوگا، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ شریعت کی پابندی نہیں کرے گا۔ یہ سطر کے بارے میں شریعت نے ایک چیز طے کر دی، اب کسی بندے کو اس میں تبدیلی کا حق نہیں ہے۔ واضح رہے کہ عورت کے معاملے میں ایک سطر ہے، ایک اس کا پردہ ہے، اس میں فرق کرنا چاہیے۔ عورت کا جو سطر ہے نا، جو سطر وہ ہے جس کا نماز میں ناپنا ضروری ہے، اور پردے کا تعلق غیر محرم کے ساتھ ہے۔ تو عورت کا جو سطر ہے، سطر سے چہرہ خارج ہے، ہاتھ خارج ہیں، پاؤں خارج ہیں، لیکن چہرہ جو ہے یہ پردے سے خارج نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ غیر محرم کے سامنے جب وہ جائے گی تو اسے اپنے چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ تو شریعت نے یہاں پر ایک چیز کو طے کر دیا، لیکن روٹین میں تم نے کون سا لباس پہننا ہے، شریعت نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اور حق یہ ہے کہ جو آفاقی دین ہے وہ کوئی ایک لباس مخصوص نہیں کر سکتا، یعنی لباس کا تعلق ایک رسم و رواج کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ایک ماحول کے ساتھ اور آب و ہوا کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس بارے میں شریعت نے بنیادی تعلیم دی، اور وہ بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا۔ انزلنا یہاں پر آتینا کے معنی میں ہے کہ ہم نے تمہیں لباس دیا جو تمہیں اچھا لگتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ یعنی یہاں پر شریعت نے لباس کے بارے میں دو ویلیوز کو بیان کر دیا، جن کو اگر ہم ذرا اصطلاحات کی دنیا میں آ جائیں، ان کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ یعنی تہذیب اور تمدن کے جو دو الفاظ ہیں، تہذیب وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے کوئی معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، تہذیب سوچ ہے، اور تمدن وہ عملی صورت ہے جو کسی تہذیب کی بنیاد پر سامنے آتی ہے۔ یہ مدینہ سے نکلا ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ تو تہذیب کا تعلق نظریات کے ساتھ ہے، اور تمدن اس کے نتیجے میں جو سامنے آتا ہے۔ مثلا کہ اسلام نے یہ کہہ دیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، یہ تہذیب ہے۔ اب جب آقا اور غلام ایک صف میں قاضی کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ تمدن ہے۔ یعنی تمدن جو ہوتا ہے وہ تہذیب کی بنیاد پہ سامنے آتا ہے۔ تو تہذیب سوچ ہے اور تمدن وہ عملی صورت ہے جو سامنے آتی ہے۔ اب آ جائیں لباس کی طرف۔ دین نے یہ بنیادی باتیں بتا دیں کہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے گندے کپڑے پہننے کی دین تبلیغ نہیں کرتا۔ دین یہ نہیں کہتا کہ تم پھٹے پرانے اور گندے کپڑے پہنا کرو۔ دین یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو رزق دیا ہے اس کا اظہار اس کے وجود سے ہونا چاہیے۔ اسلام اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کرتا، اسلام تکبر سے منع کرتا ہے، اسلام بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے اچھا لگے، دوسری چیز ہے شرمگاہ کو نام پہ۔ اب اسلام نے نہیں کہا تم نے شلوار قمیض پہننی ہے، تم نے کرتا پجامہ پہننا ہے، تم نے جبہ پہننا ہے، تم نے پینٹ کوٹ پہننا ہے۔ یہ تمدن ہے، اس کا اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہاں، جو چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائیں، اگرچہ آپ نے ان کا حکم نہیں دیا، ان کو اپنانا بڑی برکتوں کا باعث ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ویسا لباس پہنتا ہے جیسا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنتے تھے تو سبحان اللہ، اللہ اس کو اجر دے گا۔
وہ محبت کی بنیاد پہ کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پہنتا تو شریعت اسے مجرم نہیں کہے گی، شریعت اسے گناہ گار نہیں کہے گی کہ تم نے وہ لباس کیوں نہیں پہنا. اس کا شریعت نے پابند نہیں کیا. تو تمدن جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے ماحول اور معاشرے پر. ہر زمانے کا اپنا ایک معاشرہ ہے، اپنا ایک ماحول ہے، اپنا رسم و رواج ہے، اپنی آب و ہوا ہے، اپنا موسم ہے. اب سامعین محترم، اب آ جائیں اس بات کی طرف. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی صیغہ مخصوص نہیں کیا کہ اس اسلوب سے پڑھنا، اس سے نہیں. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے طریقے بتائے درود و سلام پڑھنے کے، لیکن آپ نے یہی نہیں فرمایا کہ درود و سلام اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ جو پڑھے گا وہ غلط ہوگا. یہ کہیں نہیں فرمایا. اب اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ درود و سلام کے جو صیغے، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، یہ بھی اسی طریقے سے منقول نہیں جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. اس کے بھی بڑے صیغے منقول ہیں. یہ بھی کم و بیش 40 طریقوں سے روایت کیا گیا ہے. اب پھر اگلی بات ہوتی ہے اس بات کی کہ کون سا صیغہ کتنی قوی دلیل سے ثابت ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں وہ سب سے افضل ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے زیادہ برکت والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ کہنے والے کی تاثیر الفاظ میں باقی رہتی ہے. یہ لفظوں کے ہیر پھیر ختم ہو جاتے ہیں. یہ فصاحت و بلاغت وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ جاتی ہے، لیکن ہے رگ ساز میں نہاں صاحب ساز کا لہو، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں نہاں صاحب ساز کا لہو. تو بولنے والے کی جو تاثیر ہے وہ الفاظ میں باقی رہتی ہے. اس لیے میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایک بندے نے قسم کھائی کہ اگر میں نے سب سے افضل درود پاک نہ پڑھا تو میرا غلام آزاد ہے، اب وہ کون سا پڑھے گا؟ اگر ایک بندے نے قسم کھائی کہ اگر میں نے سب سے افضل درود پاک نہ پڑھا تو میرا غلام آزاد ہے، وہ درود پاک پڑھے گا جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جو سرکار سے مرضی ہے، اس کی برکت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. جب شریعت پابندی نے نہ لگائے تو کسی کو پابندی لگانے کا حق نہیں ہے. اگر شریعت پابندی نہ لگائے کسی کو پابندی لگانے کا حق نہیں ہے. اگر شریعت پابندی لگا دے تو کسی کو پابندی اٹھانے کا حق نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے شریعت نے پابندی لگائی بھی ہے یا پابندی نہیں لگائی. دیکھیں اگر ایک چیز افضل ہو تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مفضول کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا یا مفضول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مثلا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. اب مجھے بتائیے کیا آپ الحمدللہ کے سوا کوئی دعا نہیں مانگتے؟ کیا قرآن میں الحمدللہ کے سوا کوئی دعا نہیں سکھائی گئی؟ کیا انبیاء نے الحمدللہ کے سوا کوئی دعا نہیں مانگی؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ افضلیت کسی خاص جہت کی وجہ سے ہوتی ہے، باقی ہر چیز کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ گلہائے رنگ و رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ ہر چیز کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور اپنے ایک اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، جہاں تک درود و سلام کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو صیغے احادیث مبارکہ میں منقول ہیں ان کی افضلیت سب سے زیادہ ہے، لیکن درود و سلام کو ان صیغوں کے ساتھ یا کسی صیغے کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، خاص نہیں کیا گیا کہ آپ نے اسی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ امام ساوی یہ کہتے ہیں کہ درود و سلام کے 12,000 صیغے ہیں، 12,000، اور ہر وہ اسلوب جس میں آل پاک کا ذکر آئے اور سرکار کے اصحاب کا ذکر آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وَلَهُ أَجْرٌ عظیم، اور پڑھنے والے کو اجر عظیم ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات میں اس بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، حسن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے انداز میں ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، ہوتی ساری اچھی ہیں، قرآن کریم کی آیات ساری بڑی اچھی ہیں، لیکن بندے پہ کبھی ایک کا حسن کھل جاتا ہے، کبھی دوسرے کا حسن کھل جاتا ہے۔ یہ حسن کھلنے کی بات ہوتی ہے، مطلق حسن ہونے کی بات نہیں ہوتی، وہ ہر چیز میں حسن ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی درود پاک کے بارے میں ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے کہ جی انڈیا میں بنایا گیا ہے، یہ فلاں شہر میں بنایا گیا ہے۔ جب اسے بارگاہ رسالت میں مقبول کر لیا گیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے تان کرنے والے؟ دیکھیں نا بات کیا ہے، بات یہ ہے، وہ اقبال نے کہا، اس کی ایک وہ مکالمہ سا ہے، اس نے کہا کہ گفت دین عامیاں گفتم شنید، گفت دین عامیاں گفتم شنید، گفت دین عارفاں گفتم کے دید۔ اس نے کہا عام لوگوں کا دین کیا ہے؟ میں نے کہا سننا ہے، عام لوگ سن کے مانتے ہیں، اور گفت دین عارفاں گفتم کے دید، اس نے کہا عارفوں کا دین کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ کے ماننا ہے۔ یہ امام غزالی جس وقت وہ جامعہ نظامیہ کے آج کل کی اصطلاحات میں وائس چانسلر تھے، اس وقت جامعہ نظامیہ میں 25,000 طلباء پڑھتے تھے، اور خدا کی قسم حق پانے کے لیے منصب کو چھوڑنا چھوٹے موٹے بندوں کا کام نہیں ہوتا۔ یہاں تو روٹی کے جھگڑے بندوں کو حق سے دور کیے رکھتے ہیں، یہاں تو بندے کو بڑے خولوں میں پھنس جاتے ہیں۔ حق کے لیے کوئی چھوڑنا، کوئی عزت چھوڑنا، کوئی وقار چھوڑنا، کوئی مفاد چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ اسی کا کام ہوتا ہے۔ میرا قدیر رب جس کی دستگیری فرما لیتا ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امام غزالی جب جامعہ نظامیہ کے وائس چانسلر تھے یا محتمم تھے، ان الفاظ میں کہتے ہیں میں نے سوچا ایک بچہ ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہو کے کہتا ہے یہودی سچے ہیں، اسی پر دلائل دیتا ہے۔ ایک بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہو کے کہتا ہے مسلمان سچے ہیں۔ ایک عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں عمل کی بنیاد یقین ہے، یقین،
اور علم کی بنیاد شک ہے، شک۔ ہمائے علم کا افتد بدامت یقین، کم کن گرفتار شک باش۔ علم کا ہما تیرے سر پہ تب بیٹھے گا، ہر بات کو ویسے نہ مان لیا کر، شک کیا کر۔ شک آئے گا تو پھر یقین کی مرحلے طے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کہتا ہے عیسائی سچے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا کہتا ہے مسلمان سچے ہیں، یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا کہتا ہے یہودی سچا ہے، تو میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں ہی سچا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں یقین کا مرحلہ، میں ہی سچا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے وہ یقین درکار تھا، جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ 5 چھوٹا ہوتا ہے اور 10 بڑے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ بھائی 5 بڑے ہیں اور 10 چھوٹا ہے، میں کہوں نہیں، 10 بڑا ہے اور 5 چھوٹا ہے۔ وہ بندہ ہوا میں اڑے اور ہوا میں اڑ کے پھر میرے پاس آئے اور پھر مجھے کہے کہ 5 بڑا ہے اور 10 چھوٹے ہیں، تو میں اسے کہوں کہ بھائی تیرا ہوا میں اڑنا کمال صحیح، لیکن تیری بات صحیح نہیں ہے، 5 چھوٹا ہے اور 10 بڑے ہیں۔ کہتے ہیں جتنا مجھے یہ یقین ہے نا کہ 5 10 سے چھوٹا ہوتا ہے، اتنا مجھے یقین چاہیے تھا کہ اسلام سچا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ چھوڑ دیا، اپنا منصب چھوڑ دیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے ہر مذہب کو پڑھا اور ویک پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے نہیں پڑھا، جو تقابل ادیان میں پڑھا جاتا ہے وہ ویک پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، انڈر لائن کر لیتے ہیں ہم کمزور باتوں کو دوسرے پر اعتراض کرنے کے لیے۔ اس لیے نہیں پڑھا، اس لیے پڑھا یہ سمجھ کے کہ گویا یہ سچا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سب کو پڑھا اور پھر میں نے صوفیہ کو پڑھا، پھر میں نے اہل تصوف کو پڑھا، اور پھر مجھ پہ یہ چیز واضح ہوئی کہ حق صوفیاء کے پاس ہے۔ ایک متکلم جس چیز کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، صوفی اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ جو ان کی احیاء العلوم امر ہو گئی ہے نا، الفاظ کی وجہ سے نہیں ہوئی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ اس دور کی لکھی ان کی کتاب ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی درود و سلام کے وہ سیغے جو بعد میں اہل محبت نے بنائے، لیکن ان پر سرکار مدینہ نے کرم فرما دیا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈ ان انڈیا ہے؟ یقین جانیے درود و سلام کی کسی بھی طرز پہ تان وہ کرتا ہے جس کے دل میں درود و سلام کی محبت نہیں ہوتی۔ جب اللہ درد دے دیتا ہے نا، درد، اس کی پھر دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کا جو غلام زیادہ نوافل پڑھتا نا تو وہ اسے آزاد کر دیتے، غلام زیادہ نوافل پڑھتا وہ اسے آزاد کر دیتے۔ تو غلام سمجھ گئے، انہوں نے آزاد ہونے کے لیے نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں انہیں آزاد کر دو۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کی بندگی میں نوافل نہیں پڑھتے، آزاد ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا من خدعنا باللہ خدعنا، جو ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دے گا ہم اس کا دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو اسم الہی کی تعظیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک صاحب نے، وہ بچے تھے نا، شرارتیں کر رہے تھے، تو پیر صاحب قبلہ ان کے پیچھے بھاگے، تو وہ ڈر کے ایک مسجد میں اس نے فوراً نیت باندھ لی
اب پیر صاحب نے فرمایا میں جانتا تو ہوں تیرا وضو نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن تو کھڑا تو رب کے سامنے دست بستہ ہو کے ہے نا، تو جب محبت آتی ہے تو پھر اعتراض ختم ہو جاتے ہیں، پھر بندہ یہ کہتا ہے پڑھتا تو سرکار مدینہ پہ درود و سلام ہی ہے نا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے بھائی حق جو ہے نا، حق اور یقین، وہ اہل تصوف کے پاس ہے۔ اگر کوئی صوفی مل جائے تو سبحان اللہ، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اگر کوئی درویش مل جائے، صوفی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم اہل تصوف کو پڑھنے سے بھی یقین ملتا ہے، امن کی دولت ملتی ہے، امن کی۔ تو غزالی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ متکلم جو کچھ دلیل سے ثابت کرتا ہے، صوفی اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر دیکھنے والا سننے والے کی طرح نہیں ہوتا۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نخواندہ تھے، امی تھے، لیکن یاد رکھنا اس بات کو، کوئی ولی ان پڑھ نہیں ہوتا، کوئی صوفی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ اول تو جو ہمارے صوفیاء ہیں معروف، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، وہ مدارس کے فارغ ہوتے ہیں، درس نظامی کے فاضل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ مراحل طے کرتے ہیں۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء جب فارغ ہوئے تھے نا مدرسے سے، درس نظامی سے، تو قاضی بننے کے لیے بادشاہ کے پاس جانا چاہتے تھے کہ بادشاہ مجھے قاضی بنا دے۔ نکلے تو گلی میں ایک درویش، ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا نظام الدین کجا روی؟ نظام الدین کہاں جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ وہ مجھے قاضی بنا دے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کے پاس نہ جا، بابا فرید الدین کے پاس چلا جا جودن میں، بابا فرید الدین تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ صوفیاء ان پڑھ نہیں ہوتے، یہ غلط تصور ہے جو اینٹی تصوف لوگوں نے پھیلایا ہے۔ اگر بالفرض کوئی صوفی دین نہ بھی پڑھا ہوا ہو تو میرا رب اس کا سینہ منور کر دیتا ہے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، علم لدنی کہا جاتا ہے جسے میرا خدا، جیسے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کو وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے سیکھا نہیں ہوتا، جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی نخواندہ تھے، لیکن یہ جو ہے نا رجال کا علم، اس میں بڑے لمبے چوڑے امکانات ہوتے ہیں۔ ویسے تو امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں، بالخصوص تاریخی روایات میں، اور رجال میں تو بالکل ہی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو جب علماء کسی بات پہ فیصلہ نہ کر پاتے کہ حدیث قابل اعتبار ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، تو اس کا فیصلہ سائیں توکل شاہ امبالوی کرتا تھا، ناخواندہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب گئے، یہ علم کا غرور بھی مار دیتا ہے بندوں کو۔ ایک صاحب گئے، کسی حدیث کے بارے میں 2 علماء میں آپس میں کلام تھا، تو سائیں توکل شاہ امبالوی نے کہا یہ سرکار کی حدیث نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب میں اس طریقے سے ثابت کرتا ہوں۔ فرمایا دیکھ تیرے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ میرا فرمان نہیں ہے، اور ایسا ہی تھا۔ تو صوفی مشاہدہ کر لیتا ہے۔ سامعین محترم، اب مجھے بتائیے
کہ درود و سلام کے وہ صیغے جن کا اہل تصوف نے مشاہدہ کر لیا، ان کی عظمت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے ان کی عظمت کا انکار ہو سکتا ہے؟ پہلے تو آپ ذرا حدیث پاک میں آ جائیں۔ حدیث پاک میں جو درود پاک منقول ہیں وہ وہی الفاظ نہیں ہیں جو جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ بھی کئی طریقوں سے منقول ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے نے مجھ پہ درود پاک پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ وَأَنزِلْهُ عَلَى الْمَقْعَدِ الْمُقَرَّبِ جَزَا اللَّهُ عَنَّا سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ، جس بندے نے اس طریقے سے درود پاک پڑھا تو سرکار نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدًا ما هو أهله۔ اور سخاوی کہتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے لا بأس بہ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ جو درود پاک ہے اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ ان الفاظ سے درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے کئی دن اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ تو اپنی اپنی شان ہے ہر درود پاک کی۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا کہ شیخ سعدی نے ربائی لکھی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ منقول ہے، ایک تو یہ اس کے بارے میں روایت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے 3 مصرے لکھے تھے اور چوتھا مصرع ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھوں۔ انہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا بصیری وہ ربائی سنا، انہوں نے 3 مصرے پڑھے تو سرکار نے فرمایا چوتھا مصرع یہ لکھ صلو علیہ وآلہ۔ آج وہ ربائی 4 دانگ عالم میں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی حضرت شیخ سعدی کے زمانے میں کوئی صاحب تھے تو ان میں یہ جذبہ اٹھا کہ جیسے شیخ سعدی نے گلستان لکھی ہے میں بھی گلستان کے پائے کی ایک کتاب لکھوں جو اس کے برابر کی ہو، اس کے توڑ کی ہو۔ یہ مقابلہ ہر جگہ پر چلتا ہے، لیکن یاد رکھنا مقابلے ختم ہو جاتے ہیں، میرے رب کی رضا باقی رہتی ہے۔ جب امام مالک نے موطا لکھی تھی نا، موطا امام مالک، اس وقت کسی اور بندے نے بھی ایک حدیث پاک کی کتاب لکھی موطا کے نام سے، وہ بہت بڑی تھی۔ تو کسی نے امام مالک سے کہا، کہنے لگا حضرت آپ بھی موطا لکھ رہے ہیں اور فلاں صاحب بھی موطا لکھ رہے ہیں، ان کی موطا تو بہت بڑی ہے، آپ کی موطا تو گم ہو جائے گی۔ حضرت امام مالک جو استاد عشق رسول تھے، انہوں نے فرمایا ما کان للہ فبقیا، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ باقی رہے گا۔ آج امام مالک کی موطا ہر جگہ موجود ہے، وہ دوسری موطا نہیں ملتی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے شیخ سعدی نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، جبکہ وہ دوسرے صاحب مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ تو کسی اہل دل نے اسے کہا یار یہ نہ کر، شیخ سعدی کا وہ کلام جو اس میں ہے سرکار نے قبول فرما لیا ہے، سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ وہ پھر اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ اس نے خواب دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک لگی ہوئی ہے، نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، رکیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں،
سخن گفتن کے مشکل بود شب جائے کہ من بودم. تو سرکار کی کچہری ہے اور شیخ سعدی پنکھا لے کر سرکار کو ہوا جھل رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے کہا بس اس کا میں جواب نہیں لکھ سکتا. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تو جناب میدن فلاں ہے یہ شعر، اور جنہیں سرکار نے قبول فرما لیا تم اپنے نامہ اعمال کیوں برباد کرواتے ہو ان پہ تان کر کے، ان پہ تنقید کر کے. اور سامعین محترم، یہ شیخ شبلی کا جو واقعہ ہے یہ کبھی تبلیغی نصاب میں بھی تھا کہ ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ شیخ شبلی آئے. اور یہ علامہ شبلی نہیں، یہ ہمارے برصغیر کے متاخرین میں سے ہیں. وہ شیخ شبلی ایک درویش تھے، صوفی تھے، ان پر جذب غالب تھا. وہ آئے اور ابو بکر بن مجاہد جید عالم تھے، بہت سے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہیں پڑھا رہے تھے. تو جب وہ آئے تو ابو بکر بن مجاہد اٹھ کے ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے شیخ شبلی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں بڑی تعظیم سے اپنی جگہ پر بٹھایا. جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا حضرت یہ شبلی تو دیوانہ ہے، تیرے دیوانوں کی باتیں العجب. اصطلاحیں استعارے اور ہیں. یہ شبلی تو دیوانہ ہے، تمام بغداد والے کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے. آپ نے ان کی اتنی تکریم کی کہ اٹھ کے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. انہوں نے کہا میں نے وہی کیا جو میں نے خواب میں سرکار مدینہ کو کرتے ہوئے دیکھا کہ شیخ شبلی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار شفقت فرماتے ہوئے اپنے مقام سے اٹھے اور شبلی کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا شیخ شبلی سے کہ یہ مقام کیسے ملا ہے؟ کہنے لگا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میں لقد جاءکم رسول من انفسکم والی 2 آیات آخری سورہ توبہ کی یہ آیات پڑھتا ہوں اور پھر میں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. اس کے صدقے میں میرے رب نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا ہے. کہتے ہیں جب وہ خواب سے بیدار ہوئے اور شبلی ملے، ان سے پوچھا نماز کے بعد کیا وظیفہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھتا ہوں اور صلی اللہ علیہ یا محمد کے ساتھ سرکار مدینہ پہ درود بھیجتا ہوں. اب سامعین محترم مجھے بتائیے کہ جن چیزوں کو سرکار قبول فرما لیں ان پر تان کر دینا یہ اہل ایمان تو سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کا. میرے بھائی بات یہ ہے کہ وہاں محبت دیکھی جاتی ہے اور محبت کی اپنی دنیا ہے. محبت کی اپنی دنیا ہے. وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ وہ جس بندے کی سواری مل گئی ہے جب وہ مرنے کے قریب تھا تو وہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. بات تو اس نے الٹ کہی نا، لیکن کہیں اللہ کی محبت میں تو اللہ تعالیٰ مسکرا پڑتا ہے اس بندے کی بات سے. تو محبت کی دنیا الگ ہے. اگر بالفرض الفاظ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جول نہیں ہوتی. جول میری یا آپ کی سمجھ میں ہو سکتی ہے، اہل محبت کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی. اور جن کو سرکار نے شرف قبولیت بخش، مثلا قصیدہ بردہ ہے، کیا کوئی بندہ قصیدہ بردہ کی عظمت کا انکار کر سکتا ہے؟ ذرا اپنے صوفیاء کو دیکھ لیں. بادشاہ قسم کے لوگ جو تھے وہ بھی قصیدہ بردہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دیا کرتے تھے اور اللہ شفا دیتا تھا. اور اس کے بارے میں جو معروف واقعہ ہے جسے علماء نے لکھا کہ جب شیخ بصیری نے یہ لکھا قصیدہ بردہ شریف تو وہ بیمار تھے
ان کو فالج ہوا تھا. وہ پہلے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، پھر انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کا قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف. خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا بصیری وہ قصیدہ تو سنا. عرض کی آقا کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بہت سے قصیدے لکھے ہیں. تو فرمایا وہ قصیدہ جو امن تذکر جیران بزی سلام مزجت دم ان جرا من مکلتن بدمی سے شروع ہوتا ہے. بصیری کہتے ہیں میں نے قصیدہ پڑھا اور سرکار اس طرح جھوم رہے تھے جس طرح پھلوں سے لدی ہوئی ڈالی جھومتی ہے، ٹہنی جھومتی ہے. سرکار نے مجھے چادر مبارک عنایت فرمائی. عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں میرا مرض بھی دور ہو گیا. جب صبح کا ٹائم ہوا تو میں بازار جا رہا تھا، آگے مجھے ایک مجذوب ملا، کہنے لگا بصیری وہ قصیدہ تو سنا. میں نے کہا کون سا قصیدہ؟ کہنے لگا وہی قصیدہ جو رات کو سرکار مدینہ کو سنایا تھا. جب تم قصیدہ پڑھ رہے تھے تو سرکار اس طرح جھوم رہے تھے جیسے پھلوں سے لدی ہوئی شاخ جھومتی ہے. میرے بھائی جس کو سرکار قبول فرما لیں، میں اور آپ کون ہیں اس پر تان کرنے والے؟ تو یعنی یہ ایک دنیا ہے، خدا کی قسم درود پاک ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا بندہ جو قال اور حال کا امام ہے اور جن کی مقاصد شریعہ کو پڑھیے اوپر اوپر سے گزر جاتی ہیں چیزیں، اللہ نے انہیں اتنا بڑا فہم عطا کیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے دیا رب نے ہے، لیکن دیا درود پاک کے صدقے میں ہے. سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ مشاہدات جو ہے نا، جن چیزوں کو سرکار نے قبول فرما لیا. پھر دیکھیں یار جو امام بصیری کی بات ہے وہ بخاری میں تو نہیں آئے گی نا، مسلم میں. تو جب ایک بات ابھی کی ہے تو پہلی کتابوں میں کیسے آ سکتی ہے بھائی؟ یا تو آپ ٹوٹلی انکار کر دیں مکاشفہ کا، ٹوٹلی انکار کر دیں خواب کا. یقین جانیں صرف ذوق کا فرق ہوتا ہے، ورنہ مشاہدات پر ہر مسلک پہ اعتبار کیا جاتا ہے. اب دیکھیے، اب میں آپ کو آخری بات سنا رہا ہوں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے. علامہ ابن قیم غیر مقلدین کے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ علی سید الانام. اس میں وہ کہتے ہیں، یہاں وہ درود پاک کے سیغوں پہ بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں امام شافعی کا انتقال ہوا. امام شافعی کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا. امام شافعی علم کا، میں کہتا ہوں پہاڑ چھوٹے ہوتے ہیں، امام شافعی کے علم کا پہاڑ اس سے بڑا تھا. جب ایک مرتبہ انہیں کتابیں شفٹ کرنے کا مرحلہ پیش آیا تو 70 اونٹوں پر ان کی لغت کی کتابیں ٹرانسفر کی گئی تھی، شفٹ کی گئی تھی. یہ علم کی دنیا کا وہ شاہ سوار ہے امام شافعی. جب ان کا انتقال ہوا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا بھی تھی؟ فرمایا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، میرے خدا نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے اور مجھ پہ اس طرح پھولوں کی بارش کی گئی، مجھ پہ اس طرح پھول برسائے گئے جیسے دلہن پہ برسائے جاتے. پوچھا یہ کرم کس لیے ہوا؟ دین کا ہر کام ہی سبحان اللہ، دین کا ہر کام ہی سبحان اللہ. ان سے پوچھا یہ کرم کس لیے ہوا؟ فرمایا اس درود پاک کے صدقے میں جو میں نے کتاب الرسالہ میں لکھا ہے. کتاب الرسالہ ان کی ایک کتاب ہے اصول فقہ پر. وہ درود کیا ہے؟ تو خواب میں فرمایا وہ درود یہ ہے صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون.
یہ درود پاک ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں جب جاگ کے امام شافعی کی یہ رسالہ دیکھی تو وہاں یہی درود پاک لکھا ہوا تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین میں درود پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جس کا جو دل مانتا ہے وہ کوئی صیغہ اختیار کر لے، مخاطب کا کر لے تو سبحان اللہ، مخاطب نہ نہیں کر سکتا کوئی اور کر لے جو اس کے ذوق کے مطابق ہے، لیکن درود پاک پڑھنا ضرور چاہیے، کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ دل ہو بے تاب تو پر سید عالم پہ درود، دل کی تسکین ثنا خوانی سرکار میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود و سلام اور صاحب درود و سلام کی محبت نصیب فرمائے۔